بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی ہوسٹ سائرہ ساجد. آج ایک نئی شخصیت اور نئے ٹاپک کے ساتھ. آج کی جو شخصیت ہمارے ساتھ ہے وہ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں اور وہ ایک ماڈرن اور ریلیجیس دونوں ایجوکیشن کو لے کے ساتھ چل رہی ہیں. آئیے ملتے ہیں مسز افشین سلیم سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی افشین، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. جی اب مجھے بتائیے کہ آپ نے فرسٹ اسلامک اسکول اسٹارٹ کیا تو اس کے پیچھے کیا ریزن تھی؟ دیکھیے، فرسٹ اسٹیپ اسلامک اسکول جو ہے ہم نے 2011 میں اسٹارٹ کیا تھا ایز اے مونٹیسری اسکول. اور بیسک ریزن اس کے پیچھے یہ تھی کہ ہم یہ فیل کر رہے تھے کہ بچوں کی تعلیم پہ تو توجہ دی جا رہی ہے لیکن بچوں کی تربیہ پہ، کریکٹر بلڈنگ پہ، ان کے مینرز پہ جو ہے وہ اس طرح فوکس نہیں کیا جا رہا اور اسکولس کے لیول پہ نہیں ہو رہا. تو بیسک پرپس ہمارا یہ تھا کہ ہم بچوں کی تربیہ، ان کے ویلیو سسٹم کو اور ان کے جو ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے اس پر کام کریں. تو یہ جی بالکل کریکٹر بلڈنگ پہ کام کریں. کیونکہ آج کل جو ایجوکیشن ہے وہ کمرشل ہو گئی ہے، وہ اتنا فوکس نہیں کرتی اس چیز پہ. تو ایک مونٹیسری آپ کا جو اسکول ہے وہ مونٹیسری سے اسٹارٹ ہوتا ہے؟ جی، ہمارا پری اسکول جو ہے وہ بیسیکلی ایز اے مونٹیسری اسکول کام کرتا ہے. مطلب بہت سارے لوگوں کو یہ چیز نہیں پتہ ہوتی کہ پری اسکول جو ہوتا ہے یعنی جو چھوٹے بچوں کا اسکول ہوتا ہے 3 سال سے 6 سال تک کے بچے، اس کے ڈفرینٹ جو ہے وہ اسٹیجز تو ہوتی ہیں. وہ تو جیسے ہم پلے گروپ، نرسری اور پریپ کہتے ہیں، اسی طرح اس کے اندر ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس آتے ہیں یا ڈفرینٹ اس کے یہ کس طرح کا اسکول ہوگا. یعنی ایک سسٹم آتا ہے جرمنی سے جس کو ہم کنڈر گارٹن سسٹم کہتے ہیں. نرسری سسٹم جو ہے یہ بیسیکلی یو کے بیس سسٹم ہے، انگلینڈ سے یہ اس کا جو ہے اسٹارٹ ہوا. اسی طرح مونٹیسری سسٹم جو ہے اس کو ایک خاتون تھی ڈاکٹر ماریا مونٹیسری، اور یہ ان کی فلاسفی پہ بیسڈ سسٹم ہے. تو میں نے یہ تینوں سسٹمز کو پڑھا اور پھر کیونکہ ہمیں مونٹیسری سسٹم میں بہت زیادہ فائدے نظر آئے بچوں کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے، اور کیونکہ مونٹیسری سسٹم سارا کا سارا بیسڈ ہے بچے کی نیچر پہ، اور تو اس وجہ سے پھر ہم نے مونٹیسری سسٹم کو سلیکٹ کیا اپنے پری اسکول کے لیے. اچھا، ایکچولی میں بھی مونٹیسری ٹرینڈ ہوں. اچھا، ماشاءاللہ. اکثر سوچتی ہوں کہ اگر واقعی ہی بچوں کو ایک مونٹیسری سسٹم پرووائڈ کیا جائے تو کیا وہ ایک کمپلیٹ انسان بچپن میں ہی بن جاتے ہیں؟ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ دیکھیے، بچے کی کسی بھی انسان کی زندگی میں سب سے جو امپورٹنٹ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ اس کا 3 to 6 ایئرس کا ہوتا ہے. ویسے تو 0 to 6 ہوتا ہے. آپ کی آدھی سے زیادہ پرسنالٹی جو ہے وہ پہلے 6 سالوں میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے. لرننگ پروسیجر جو شروع سے جی بالکل، آپ کے جو بیسیکلی پیٹرنز آف یور برین ہے وہ بھی ڈیولپ ہو چکے ہوتے ہیں، اور آپ کے بیہیویئر بہت سارے ڈیولپ ہو چکے ہوتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں جا چکی ہوتی ہیں جو کہ بہت بعد میں بھی جا کے آپ کی ٹین ایج میں یا اس کے بعد بھی آپ بہت سے جو ڈیسیژنس لے رہے ہوتے ہیں اس کا کہیں نہ کہیں کنیکشن آپ کے بچپن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. تو پہلے 6 سال آپ کے کیسے گزرے، کس انوائرمنٹ میں گزرے، کس طرح کا ماحول تھا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ڈیفینیٹلی یہ ٹائم پیریڈ جو ہے، اور مونٹیسری میں کیونکہ یہ سب چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اگر ایک بچہ پراپر ایک مونٹیسری اٹینڈ کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے ایک ڈفرینس ہوگا اس میں. اچھا، جو مونٹیسری انوائرمنٹ اور عام انوائرمنٹ میں کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھیے، مونٹیسری انوائرمنٹ کو نا ہم پریپیئرڈ انوائرمنٹ کہتے ہیں. یعنی وہ ایک ایسا انوائرمنٹ ہوتا ہے جو کہ اس بچے کے لیے پریپیئر کیا ہوتا ہے، اس کے ایج گروپ کے لیے پریپیئر ہوتا ہے. اس میں ہر چیز جو ہے وہ چائلڈ سائز ہوگی، وہ ہر چیز بچے کے لیے ایکسیسیبل ہوگی. اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی کہ ہم اس کو کہیں کہ اس کو مت چھیڑو، یہ مت کرو، وہ مت کرو، کیونکہ وہ چیزیں بیسیکلی اور انسان کے اندر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک نیچر میں رکھی ہے، کیوریوسٹی رکھی ہے، ایک کھوج کا جو رکھا ہے، جذبہ رکھا ہے، اسی کو بیسیکلی ٹول بنا کے ساری کی ساری ٹیچنگ میتھڈالوجی جو ہے وہ ڈیولپ کی جاتی ہے مونٹیسری میں. یعنی بچے کے اندر جو کیوریوسٹی ہے، اگر یہ ایک ریک ہے یہاں پہ پڑا ہوا اور اس کے اوپر کچھ ایکٹیویٹیز پڑی ہیں اور وہ بچہ جا کے اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ بیسیکلی اس کو چھیڑ نہیں رہا، وہ اس کی کیوریوسٹی ہے، جاننا چاہ رہا ہے وہ اس کو، اور وہ اس کی وجہ سے وہ اس چیز کو وہ دیکھ رہا ہے. تو وہ اسی کیوریوسٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا لرننگ پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے ایک مونٹیسری انوائرمنٹ میں، پریپیئرڈ انوائرمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں. اور پھر اس میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے تھرو جو ہے وہ بچے کی لرننگ سٹارٹ ہوتی ہے. کانکریٹ سے ایبسٹریکٹ کانسیپٹ کی طرف ہم جاتے ہیں.
یعنی سب سے پہلے ایکٹیویٹی کے ساتھ ایک کانسیپٹ بچے کو دیا جاتا ہے. جیسے نارملی تو اگر ایک ہاٹ اینڈ کولڈ کا ہی کانسیپٹ دینا ہے بچے کو تو وہ ہم کیسے دیتے ہیں, ہم ایک پیپر کے اوپر جو ہے وہ 2 گلاس ڈرا کر دیں گے, ایک میں سے کچھ ایسے کر کے دھواں نکل رہا ہوگا, ایک میں آئس کیوبس بنے ہوں گے. اب وہ نہ تو ہاٹ ہے نہ کولڈ ہے, اور ہم بچے کو کہتے ہیں کہ دس از ہاٹ دس از کولڈ. لیکن مونٹیسری اپروچ یہ کہتی ہے کہ ہم باقاعدہ ایک جو فزیکلی اس کو ہاٹ, مطلب ظاہر ہے بہت گرم نہیں ہوگا کہ اس کا ہاتھ جل جائے, لیکن اتنا ایٹ لیسٹ ہوگا کہ وہ محسوس کر سکے کہ گرم چیز کیا ہوتی ہے. ہاں, اور ایک گلاس میں ٹھنڈا پانی ہوگا یا کوئی ٹھنڈی چیز ہوگی تاکہ وہ اس کو ٹچ کر سکے. تو یہ کیا ہوا, یہ کانکریٹ کانسیپٹ ہوا. کانکریٹ کانسیپٹ دینے کے بعد پھر ورک شیٹ پہ جائیں گے, اس نے اس کی فیلنگس کو بھی ایگزیکٹلی اس نے اس کو فزیکلی دیکھ بھی لیا. بالکل, تو مونٹیسری میں اس طرح سے کام ہوتا ہے. رائٹ. تو کچھ بتائیں گے اپنے اسکول کے بارے میں کہ آپ نے کہاں, مطلب کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے آپ کا اور کس لیول تک ہے؟ ہمارا جی فرسٹ اسٹیپ اسلامک اسکول جو ہے, ہم ڈے کیئر بھی آفر کرتے ہیں. تو بیسیکلی تو ہم سٹارٹ ڈے کیئر سے کرتے ہیں, اور ہمارا ٹاڈلرس کے لیے ایک مونٹیسری کلاس بھی ہوتی ہے ڈے کیئر میں, جس پہ ان کی فائن موٹر گراس موٹر اسکل ڈیولپمنٹ پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ڈفرینٹ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز لینگویج ڈیولپمنٹ پہ کام ہو رہا ہوتا ہے اس وقت. اور وہیں سے بچے جب 2.8 یا 3 ایئرس کے ہوتے ہیں تو وہ پری اسکول کی طرف آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد پری اسکول ہے ہمارا, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایلیمنٹری اسکول آتا ہے ہمارا فرام گریڈ 1 ٹل گریڈ 5. اور وہیں پہ ہم حفظ بھی آفر کرتے ہیں کہ جو بچے قرآن پاک حفظ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی بیسک اسکولنگ کے ساتھ ساتھ اپنا حفظ بھی کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر سینئر اسکول آتے ہیں ہمارے, گرلس کا سینئر گرلس اسکول اینڈ سینئر بوائز کیمپس. حفظ کے ساتھ ساتھ آپ ریگولر اسکولنگ بھی کرواتی ہیں؟ جی بالکل, ریگولر اسکولنگ جو ہے وہ 3 سبجیکٹس کی ہوتی ہے, انگلش, اردو اینڈ میتھس. یہ 3 سبجیکٹس کے ساتھ اپنا حفظ جو ہے وہ ہم لے کے چلتے ہیں. واٹ اباؤٹ دا سلیبس؟ سلیبس جو ہے بیسیکلی ہمارا جو ہے وہ کیمبرج کا ہوتا ہے, کیمبرج بیس سلیبس ہے ہمارے پاس جو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامک ویلیوز کو اور اسلامک ٹیچنگس کو جو ہے وہ ہم اس کے ساتھ ایک بلینڈ اس کو انکلکیٹ کر کے اور ملا کے اس کا ایک جو ہے وہ اچھا اس سے بچے کے اندر دیکھیے یہ 2 چیزیں ہیں, ایک وہ ماڈریٹ ایجوکیشن بھی لے رہا ہے, ماڈریٹ ایجوکیشن جو لے رہا ہے یعنی وہ انگلش ایجوکیشن میں بھی جا رہا ہے اور اپنے اسلام کی طرف بھی آ رہا ہے. تو کیا اس سے بچے کے اندر شدت پسندی تو نہیں آتی؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم نے یہ ٹرمنالوجیز بنائی ہیں نا, ماڈرنزم, اسلامزم, ایکسٹریمزم, یہ ساری چیزیں. ایک بہت خوبصورت فرسٹ اسٹیپ کو سٹارٹ کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایک دعا تھی جو بہت خوبصورت ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں دنیا کی بھی بہتری دیں اور ہمیں آخرت کی بھی بہتری دیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو خود ہمیں انکریج کیا ہے کہ ہم اپنی دنیا کو بھی بیسٹ مانگیں اور اپنی آخرت کو بھی بیسٹ مانگیں نا. تو آپ انگلش پڑھا رہے ہیں, آپ میتھس پڑھا رہے ہیں, آپ سائنس پڑھا رہے ہیں, تو یہ سب چیزیں آپ کی دنیا کی زندگی کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. اف یو وانٹ ٹو کال اٹ ماڈرن یو کین کال اٹ, بٹ میرے نزدیک تعلیم ہے, چاہے وہ قرآن کی تعلیم ہے یا سائنس کی تعلیم ہے یا انگلش کی تعلیم ہے. لینگویجز ٹولز ہیں, بیسیکلی اوزار ہیں, کیونکہ آپ کمیونیکیٹ کیسے کریں گے, میں اور آپ بات کیسے کر رہے ہیں, ایک زبان ہے جس کے تھرو ہم اس وقت ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے ان سب سبجیکٹس کی امپورٹنس بھی اپنی جگہ ہے, اور ایک مسلمان بچے کے لیے بھی, ایک پاکستانی بچے کے لیے بھی, کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم مسلمان بھی ہیں نا, تو ہمارے لیے اپنی دینی تعلیم بھی بہت ضروری ہے, اور ہمارے لیے ماڈرن ایجوکیشن یا کنٹمپریری ایجوکیشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے دنیا میں ترقی کرنی تو ساتھ ساتھ آپ کو جانا پڑے گا. بالکل دین اور دنیا دونوں لے کے چلنا, دونوں لے کر چلنے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں کہا ہے کہ دونوں کی لیے ایفرٹ کرو اور دونوں میں ایکسل کرنے کی کوشش کرو. بالکل بالکل. الحمدللہ جی, آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو اور ترقی دے. آپ کے اسکول کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے اسکول کی اسپیشلٹی ویسے تو زیادہ بہتر اس کا جواب ہمارے پیرنٹس دے سکتے ہیں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم تربیہ پہ اور کریکٹر ڈیولپمنٹ پہ بہت فوکس کرتے ہیں. اور جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں بچے کی, تو ہم صرف بچے کے ایکیڈیمکس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, اس کی پڑھائی لکھائی کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, بلکہ ہم بچے کی ایک اوور آل, جس کو ایک ہولسٹک ڈیولپمنٹ آف دا چائلڈ کہتے ہیں, کہ جس کے اندر اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ بھی آتی ہے, اس کی مینٹل ڈیولپمنٹ بھی آتی ہے, اس کی اسپرچول ڈیولپمنٹ بھی آتی ہے, اور اس کی ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ بھی آتی ہے. تو ان چاروں چیزوں کو ہم لے کر چل رہے ہوتے ہیں, اور ان ساری چیزوں کو اسپیکٹس کو دیکھتے ہوئے ہم ایک بچے کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری اسپیشلٹی جو مجھے لگتا ہے کہ فرسٹ اسٹیپ اسلامک اسکول کی ہے, وہ یہ کہ ہم بچوں کو
جو ہے وہ ایک گروپ آف کلاس نہیں لے رہے ہوتے کہ اگر یہ گریڈ 1 ہے یا یہ گریڈ 2 ہے اور اس میں 15 بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کہیں کہ یہ گریڈ 1 کی کلاس ہے. ہمیں ہر اپنے بچے کے 15 میں سے ہر بچے کے الگ الگ ٹریٹس کا پتہ ہوگا, ان کی خوبیوں خامیوں کا پتہ ہوگا, انڈیویجول اٹینشن دی جا رہی ہوگی, اور اس کے ان پرابلمس کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایٹ ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ بچوں کے لیے اپنی کورس آؤٹ لائن چینج کرنی پڑتی ہے, اسٹریٹجیز چینج کرنی پڑتی ہیں کہ جس اسٹریٹجی سے باقی کلاس رزلٹ دے رہی ہوتی ہے کچھ بچے 1-2 بچے اس سے نہیں دے رہے ہوتے. تو ان بچوں کے لیے تو وہ انڈیویجویلٹی جو ہے اس کا فرسٹ اسٹیپ میں بہت خیال رکھا جاتا ہے, ایک تو تربیہ کا اور دوسری انڈیویجول اٹینشن. یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور سیکنڈلی آپ کہاں دیکھتی ہیں اپنے اسکول کو آج کے دور میں جب کہ ہر جگہ ایک نیا سے نیا ماڈرن اسکول آ رہا ہے, ایک نیا سے نیا ماڈرن سمجھ لیں کہ تھاٹس آئی جا رہی ہیں, اور ہر بچہ جو ہے مطلب چاہتا ہے کہ وہ بہت ایلیٹ کلاس میں چلا جائے, بہت ہائر ایجوکیشن لے, تو اس میں آپ کہاں دیکھتی ہیں اپنے آپ کو؟ الحمدللہ جی, مجھے یہ لگتا ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلام سے زیادہ ماڈرن کچھ ہو نہیں سکتا. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام ہمیں کہیں پہ بھی ریسٹرکٹ نہیں کرتا, روکتا نہیں ہے ترقی کرنے سے, یونیورسٹی کی ایجوکیشن حاصل کرنے سے, PhD کرنے سے, کسی بھی جو ہے وہ بہترین سے بہترین یونیورسٹی میں جانے سے. تو اس کے لیے بلکہ قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ جو کام بھی کریں ہم احسان کے لیول پہ کریں. احسان کیا ہے؟ ایکسیلنس. یعنی جو کام بھی کریں آپ, چاہے اپنی پڑھائی کر رہے ہیں, چاہے آپ اپنی جاب کر رہے ہیں, چاہے آپ کو کوئی ڈیوٹی اسائن کی گئی ہے, آپ اس کو ایکسیلنس کے ساتھ کریں. تو اگر یہ ایکسیلنس ہم اپنے بچوں کو سکھا پائے تو یقیناً وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں ایسے انسٹیٹیوشنز کی اور ایسے اداروں کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جہاں پر دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلا جا رہا ہو, اور جہاں پر بیلنس ہو. ایکسٹریمزم کسی طرف کا بھی ہو, چاہے وہ ریلیجس سائڈ پہ ہو یا وہ ماڈرن سائڈ پہ ہو, وہ کسی سائڈ پہ بھی ہو, وہ کبھی بھی انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا. اور اسلام جو ہے وہ پورے کا پورا بیلنس اور اعتدال کی بات کرتا ہے نا. تو ہمیں ایگزیکٹلی تو ہمیں تو کہا ہی یہ گیا ہے کہ ہم اعتدال کے ساتھ اور بیلنس کے ساتھ اپنے آپ کو لے کے چلیں, اور کوشش ہم یہی کرتے ہیں فرسٹ اسٹیپ میں کہ ہم یہ بیلنس اپنے بچوں کو سکھا سکیں, ان کو ایک بہتر انسان بننے کی اور ایک بہتر مسلمان بننے کی جو ہے وہ تربیت دی جا سکے. اور فیوچر میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس مشن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ افیلیٹ ہوتے جائیں, جڑتے جائیں, تاکہ اس سوچ کو ہم آگے بڑھا سکیں. بہت شکریہ افشین آپ کے آنے کا. جزاک اللہ خیراً. جی, اسلام ہمیں اعتدال کی راہ دکھاتا ہے اور ان کے اسکول کا مشن بھی یہی ہے. اجازت دیجیے سائرہ ساجد کو, دیکھتے رہیے فلک شگاف نیوز کے ساتھ. اللہ حافظ.